السلام علیکم ویورز، آج کا ہمارا موضوع ہے حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہا حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادی سیدہ ام کلثوم رضی اللہ عنہا کنیتی کے ساتھ مشہور ہوئیں۔ بعض کا کہنا ہے کہ آپ کا سلام آمنہ تھا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے بطن پاک سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ صاحبزادی سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا سے پہلے اور سیدہ رقیہ کے بعد پیدا ہوئیں۔ سیدہ ام کلثوم کا نکاح نبوت سے قبل ابو لہب کے بیٹے عتیبہ سے ہوا۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت کا اظہار فرمایا تو عتیبہ نے اپنے باپ ابو لہب کے کہنے پر سیدہ ام کلثوم کو طلاق دینے کا ارادہ کیا اور اس مقصد کے لیے حضور پاک کے پاس آیا اور کہا کہ میں آپ کے دین سے کافر ہوا، نہ مجھے آپ کا دین پسند ہے اور نہ آپ مجھے پسند ہے۔ اس بدبخت لائن نے اس قدر زیادہ گستاخی کا ظاہرہ کیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قمیض مبارک کو چاک کر دیا اور اپنا ناپاک تھوک آپ کی طرف پھینکا اور کہا، میں نے آپ کی بیٹی ام کلثوم کو طلاق دے دی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس بدبخت کی زیادتی پر بہت دکھ ہوا اور زبان اطہر سے فرمایا، اے اللہ، اس ملعون پر اپنے کتوں میں سے ایک کتا مسلط کر دے۔ جناب ابو طالب اتفاق سے اس جگہ پر موجود تھے۔ انہوں نے ابو لہب کے بیٹے سے عتیبہ سے کہا، میں نہیں جانتا اب کون سی چیز محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا کے تیر سے تجھے بچا سکے گی۔ پھر زیادہ مدت نہ گزری تھی کہ عتبہ لین تجارت کی غرض سے ملک شام کی طرف ایک قافلے کے ساتھ جا رہا تھا۔ راستے میں قافلے والوں نے ایک جگہ پر پڑاؤ ڈالا۔ پڑاؤ ڈالنے کے بعد قافلے والوں کو معلوم ہوا کہ اس مقام پر بے شمار درندے ہیں۔ درندوں کی اس کثرت سے ابو لہب کے دل میں کھٹکا پیدا ہوا، کیونکہ اسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا یاد تھی۔ چنانچہ اس نے قافلے والوں سے کہا کہ آج کی رات تم سب ہماری مدد کرو، کیونکہ میں ڈرتا ہوں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا میرے بیٹے کے حق میں آج کی رات اثر کرے۔ قافلے والوں نے ابو لہب کی بات مان لی اور سب نے اپنے اپنے سامان کو اکٹھا کر کے ایک اونچا سا ڈھیر بنا دیا اور اس اونچے ڈھیر کے اوپر عتیبہ کے سونے کے لیے جگہ بنائی اور خود تمام قافلے والے ڈھیر کے اطراف میں گھیر ڈال کر بیٹھ گئے تاکہ عتیبہ کی حفاظت میں کوئی کمی نہ رہ جائے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ان پر نیند طاری کر دی اور وہ سب نیند کے غلبے میں آ گئے۔ اچانک ایک شیر آیا اور اس نے ایک ایک کے منہ کو سونگھا اور پھر یکدم اس نے ڈھیر کے اوپر جس لگا کر عتیبہ پر حملہ کر دیا اور اس کے سینے پر پنجہ مارا اور اسے چیر پھاڑ دیا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ عتیبہ کی گردن دبوچی اور اسے چیر پھاڑ کر رکھ دیا۔ روایات میں آتا ہے جب حضرت رقیہ کا انتقال ہوا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدہ ام کلثوم کا نکاح سن 3 ہجری میں حضرت عثمان غنی کے ساتھ کر دیا۔ اسی لیے حضرت عثمان غنی کو ذو النورین کہتے ہیں، یعنی 2 نوروں والا، کیونکہ پہلے ان کی شادی آپ کی بڑی صاحبزادی سیدہ رقیہ کے ساتھ ہوئی اور بعد میں سیدہ ام کلثوم کے ساتھ۔ اور ارشاد فرمایا، یہ جبرائیل علیہ السلام کھڑے مجھے خبر دے رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ حکم فرماتا ہے کہ میں ان کو عثمان غنی عنہا کے عقد میں دے دوں۔ بخاری شریف میں آتا ہے کہ جب حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا بیوہ ہوئی تو حضرت عمر فاروق نے حضرت عثمان غنی کے ساتھ نکاح کا پیغام دیا۔ حضرت عثمان غنی نے تعامل کیا، مگر دیگر روایات میں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر سے ارشاد فرمایا، میں تم کو عثمان سے بہتر شخص کا پتہ دیتا ہوں اور عثمان رضی اللہ عنہ کے لیے تم سے بہتر شخص ڈھونڈتا ہوں۔ تم اپنی بیٹی کا نکاح مجھ سے کر دو اور میں اپنی بیٹی کا نکاح عثمان سے کر دیتا ہوں۔ چنانچہ سیدہ ام کلثوم کا نکاح حضرت عثمان غنی کے ساتھ ہو گیا۔ نکاح کے بعد سیدہ ام کلثوم 6 سال تک حضرت عثمان غنی کے ساتھ رہیں۔ شعبان 9 ہجری میں انتقال ہوا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز جنازہ پڑھائی۔ حضرت علی، حضرت فضل بن عباس اور حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہم نے قبر میں اتارا۔ سیدہ ام کلثوم کے انتقال کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضرت عثمان غنی سے فرمایا کہ اگر میرے پاس تیسری بیٹی ہوتی تو اسے بھی تمہارے نکاح میں دے دیتا۔ ایک اور روایات میں آتا ہے کہ فرمایا، اگر 10 بیٹیاں ہوتی تو ان کو یکے بعد دیگرے دیتا جاتا اور انتقال کرتی رہتی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی صاحبزادی سے بڑی محبت تھی، بے پناہ محبت کرتے تھے۔ چنانچہ روایات میں آتا ہے کہ جب سیدہ ام کلثوم کا انتقال ہوا تو آپ ان کی قبر مبارک کے پاس بیٹھے تھے اور آپ کی مبارک آنکھوں میں آنسو تھے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ
کمنٹ کریں، اور اس طرح کی مزید اچھی اسلامک ویڈیوز دیکھنے کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت، آپ کی اولاد، صحابہ کرام کے عظیم کارنامے اور اس طرح کی مزید خوب اچھی اسلامک ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔